عورت جب شادی کرتی ہے نا تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑتی، وہ اپنا بچپن بھی چھوڑتی ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں بھی چھوڑ جاتی ہے، اور اپنے خواب، اپنی آزادی، اپنا سب کچھ وہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ اور بدلے میں اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف کچھ لمحے کی محبت چاہیے ہوتی ہے، کچھ الفاظ کی قدر چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ اپنا احساس چاہیے ہوتا ہے۔ مگر بعض عورتوں کی قسمت میں نا یہ چند لمحے بھی بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا شوہر جو ہوتا ہے انہیں سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند اس طرح کے پوائنٹس شیئر کروں گی کہ جو عورتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں نا کہ ان کا شوہر ان کو اہمیت نہیں دے رہا، ان کی قدر نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا، اور وہ اپنی جان لگا چکی ہیں، اپنی ساری کی ساری جتنی بھی انرجی ہے نا ان کی لگ چکی ہیں، اب وہ بے حال ہو چکی ہیں، اب وہ اتنی پریشان ہو چکی ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، پھر وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتی ہیں، وہ اپنے بچہ پر چیختی چلاتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، اس کے باوجود ان کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا۔ اور میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ عورت کو سب سے اپنا بنیادی حق جو نظر آتا ہے نا وہ اپنی عزت میں نظر آتا ہے۔ اگر اس کو عزت نہیں دی جا رہی ہوتی نا تو وہ اگر سونے کا نوالا بھی اس کو شوہر کھلا رہا ہے نا تو اس کو وہ نہیں اچھا لگے گا۔ اگر وہ دال روٹی کھا رہی ہے، دال ساگ اس کو کھلا رہا ہے، لیکن بہت محبت دے رہا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، تو پھر اس کو وہ دال روٹی جو ہوتی ہے نا اس کو بھی پرسکون لگتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ عورت دیکھیں چاہے 25 سال کی ہے نا یا 45 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، دل اس کا ہمیشہ نرم ہی رہتا ہے۔ اس کی خواہشیں وہی رہتی ہیں کہ کوئی اسے پیار سے بلائے، اس کی تعریف کرے، اس کے دکھ کو سمجھے، چاہے وہ ماں بھی بن جاتی ہے نا، اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو جائے نا، اس کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ بچوں والی ہی ہوتی ہے، اور ذمہ داریاں نبھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہیں، بہت تھکتی ہیں، اور بعض تو جاب کرتی ہیں جو گھر کے باہر کے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کی تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک بچپنا جو ہوتا ہے نا، جو بچہ پن جو ان کے اندر ہوتا ہے، رسا بسا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئی پیار سے بلائے، ہماری کوئی قدر کر لے۔ یقین جانے جتنا بھی وہ تھکی ہوئی ہو نا، اس کا شوہر اگر اس کو ایک دفعہ محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو اس کے اندر جو یہ تو عورت کو پہچانتی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ جتنی بھی اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے، جتنا بھی وہ کام کرتی ہے گھر کے جو بھی کرتی ہے نا، لیکن اگر اس کو شوہر اس کو ایک نظر محبت کی سے دیکھ لے، یا اس کے لیے ایک بہت ہی سستی چیز جو ہے پھول کہیں پارک سے کہیں سے توڑ کر ہی اگر لا کے دے دیتا ہے نا اس کو، یقین جانے اس کی جو انگ میں جو خوشی اتر آتی ہے، اس کی جو ایک مسرت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی چیز سے جو ہے نا عورت ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور عورت جو ہے وہ خوش بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن مردوں کا کیا ہوتا ہے کہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کیا یہ رومانٹک چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ شروع کی شادی کے دنوں میں جو ہے وہ شوہر بہت زیادہ محبت پیار دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی بچے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی ایک کنارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں بات کروں گی ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ اگر یہ مسائل ہیں تو وہ کیا کریں۔ لیکن بیوی کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ میں اس کو نہ بھی بتاؤں نا تو تب بھی وہ میری ضرورتوں کو سمجھ لے، اور میری اہمیت کو سمجھ لے، یا پھر میری جو ضروریات ہیں ان کو میرے بتانے سے پہلے ہی اس کو خیال ہو اس چیز کا، یا اگر اس کی صحت نہیں ٹھیک، یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یا اس کو کچھ چاہیے تو وہ بغیر کہیں وہ سمجھ جائے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ آپ کے بتائے بغیر آپ کو سمجھیں گے یا آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ بیویوں کی بہت بڑی یہ خواہش ہوتی ہے، میں مانتی ہوں کہ جو شوہر ہوتے ہیں نا بغیر بتائے ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، یا ان کو سمجھتے ہیں، ان کو کیا نام سے ان کا درد سمجھتے ہیں، ان کا احساس سمجھتے ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی۔ عورت اپنے دل کی دنیا میں رہتی ہے، اور مرد جو ہوتا ہے نا حقیقت کی دنیا میں رہتا ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ جو وہ سوچ رہی ہے وہ شوہر خود ہی سمجھ آئے گا، لیکن اتنا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جذبات کو پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے اور کاموں میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ عورت کی کم عقلی نہیں ہوتی، عورت کی محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی توقع رکھ لینا کہ کبھی کبھی خود کو تکلیف دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ ہے کہ کیوں شوہر شادی کے شروع میں بہت محبت دکھاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں مرد کبھی پھول لے کے آ رہا ہے، کبھی گفٹ لے کے آ رہا ہے، کبھی اس کی تعریفیں کر رہا ہے، کبھی پہلی نظر میں مسکرا کر دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اس کے ذہن پر صرف بیوی ہوتی ہے، زندگی کی ذمہ داریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور خوشی زیادہ ہوتی ہے اور فکر کم ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ فکریں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گی ہاؤس وائفس جو میری طرح کی جو گھر کے اندر رہتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے خاص پوائنٹس کہ یعنی کہ
آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کام جو ہے نا، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں پوری کرنی ہے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھنی ہے۔ یقین جانیں کہ اس طرح کرنے سے بھی مرد کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور کھانا جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ دل لگا کے بنائیں گی اور اچھے سے اچھا بنائیں گی نا، تو اس صورت میں بھی مرد کے دل میں آپ ایسے رچ بس جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یقین جانیں کہ کھانا ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب بھی بازار کے کھانے کا شوقین ہے اگر شوہر، باہر کے کھانے کا زیادہ شوقین ہے، کچھ بھی ہے، لیکن گھر کا کھانا ایک ایسی چیز ہے نا کہ گھر سکون کی جگہ ہے۔ گھر جو ہے نا یہ مسکن ہوتا ہے، گھر پرسکون جگہ ہوتی ہے۔ تو مرد جب باہر سے آتے ہیں نا، جب وہ باہر ہوتے ہیں تو ان کا ذہن گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر جاؤں گا تو یہ ہے کیا کہ مزیدار سا کھانا بنا ہوگا اور گھر میں سکون کے ساتھ آرام کروں گا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ گھر اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی جگہ بنایا، اور میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ اچھا کھانا بنائے، مطلب جتنا دل لگا کے باقی کاموں کو ایک طرف کر کے نا، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں جس دن آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آج کام بہت زیادہ ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے کھانا تیار کریں۔ اور جب آپ بالکل بھی باقی کاموں سے تھکی بھی نہیں ہوں گی، ریلیکس ہوں گی نا، آپ اس وقت جو ہے کھانا تیار کریں۔ اور کھانا بناتے ہوئے ایک عمل ہے کہ یا لطیفو یا ودودو، اس کے علاوہ اللہ المصور الودود، اس کا آپ ورد کریں۔ یقین جانیں کہ کھانا اتنا اچھا بنے گا، اتنا اچھا بنے گا، اس کے اندر لذت پیدا ہو جائے گی اور برکت الگ پیدا ہوگی۔ اور ایک اور پوائنٹ کہ کچھ خواتین اس طرح کرتی ہیں کہ جب کچن میں جاتی ہیں نا تو وہ اپنے دوپٹے کو چھوڑ جاتی ہیں، مطلب دوپٹہ اتار دیتی ہیں کہ کچن میں برتن دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، کچھ کام کرنا ہے۔ تو یہ ہر کس نہ کرے، ہمیشہ جو ہے نا، ویسے بھی سر پر دوپٹہ جما کے رکھنا چاہیے، لیکن کھانا بناتے ہوئے لازمی آپ سر پہ دوپٹہ رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عورت کے جو بال ہوتے ہیں نا، اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور پھر یہ بے برکتی کا سبب بھی بنتا ہے جب آپ اپنے سر سے دوپٹہ اتار لیتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کے نفسیات، مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو دن بھر جھنگ لڑ رہا ہوتا ہے، نوکری کی فکر اس کو ہوتی ہے، پیسوں کی فکر ہوتی ہے، اس کے علاوہ معاشرے کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ مرد تھک جاتا ہے، جب گھر آتا ہے نا تو احساس جاتا ہے، لیکن اس کی زبان پر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک مرد ہوتا ہے، عورتوں کی طرح تو نہیں ہوتا نا، مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے۔ بعض مرد کہتے بھی نہیں ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اپنی محبت بجلی کے بل سے، گھر کے اخراجات سے، اس کے علاوہ جو ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر سے مرد کی محبت نظر آ سکتی ہیں اگر عورت صحیح دل سے اس کو دیکھے تو۔ اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب اسے لگتا ہے نا کہ میری کوئی قدر نہیں ہے، عورت دن بھر گھر سنبھالتی ہے، بچوں کے نخرے اٹھاتی ہے، گھر کی صفائیاں کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، شوہر کے آنے پر اگر اسے ایک مسکراہٹ تک نہ ملے نا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو بات لازمی ہے کہ عورت کے دل کی سب سے بڑی بھوک ہی محبت ہوتی ہے، اور جب اسے محبت ہی نہیں مل رہی ہوتی نا تو وہ اندر ہی اندر مرنے لگ جاتی ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا بہت کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کمزور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ خوش لباسی جو ہے نا، اس سے بھی آپ کے اوپر بہت گہرا، اچھے کپڑے پہننے سے بھی آپ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، گہرا اثر پڑتا ہے۔ شوہر کے آنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا، اچھی سی مدھم سی خوشبو لگا لینا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، چاہے شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں بھی دے رہا نا تو بہت ضروری ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو کہ بالکل ہی جو ہے نا بے توجہی کا سبب بنتی ہیں، اور جس کی وجہ سے شوہر توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، شوہر کے دل میں جو محبت ہوتی ہے نا وہ بھی نکل جاتی ہے اگر عورتیں اپنے اوپر اپنا خیال نہیں کر رہی ہوتی۔ اچھی سی کنگھی کریں، چاہے آپ سادہ سوٹ پہن لیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نیا سوٹ پہنیں، مہنگا سوٹ پہنیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لباس صاف ستھرا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ 5 وقت کا وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، اپنی نماز کے اوپر توجہ دیتی ہیں، جو شکوے شکایات ہیں اپنے رب سے کرتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل، اگر آپ نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا نا تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنی آسانیاں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے آسانیاں لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم نے اپنا حق کیسے ادا کرنا ہے، اپنے شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے، اپنے تک جو ہو اس کو کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پر بہت اچھی امید رکھیں، بہت اچھا گمان رکھیں کہ یا اللہ پاک میں نے تو کر دیا، اب تو ہی میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے، اور تو ہی میرا جو ہے نا رہنما بن جا۔ اور اس طرح یقین جانیں اگر سخت سے سخت دل میں شوہر ہے نا آپ کا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اس کا دل جو ہے نا ضرور محبت سے بھرے گا، اور آپ کے لیے اس کے دل میں احساسات ضرور جاگیں گے، چاہے آپ کے درمیان جتنے بھی جھگڑے رہ چکے ہیں، فساد رہ چکے ہیں، چاہے کچھ بھی ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گر گڑا کر دیکھیں۔ تہجد کی نماز اگر پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں، لازمی پڑھیں، 2 رکعت کی بات ہے صرف، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتی نا تو صرف دعا کر لیں۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے علاوہ رات کے آدھے پہر اگر 2 بجے کے قریب آپ کی آنکھ بھی کھلتی ہے نا، تو آپ اس وقت بستر پر لیٹے لیٹے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے دل کی جو باتیں ہیں نا وہ سنتا ہے، اس کو پتہ ہے سب،
لیکن اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا، اپنے دل میں اپنی نیت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کا اور میرا بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ تو دیکھیں جب شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر بہت سخت جھگڑالو قسم کا شوہر ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے، اور بہت اچھے سے جو ہے نا اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، اپنے گھر کے کاموں کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ شوہر کے آنے سے پہلے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے آپ کے سارے کام ختم ہوں، آپ خود بھی صاف ستھری ہوں، گھر بھی صاف ستھرا ہو، بچے بھی نیٹ کلین ہوں، تو کیوں نہیں آپ کی طرف شوہر جو ہے وہ توجہ دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔